بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے چلتے ہیں سیکنڈ سیشن کی طرف. تو ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ کیسے ہے. یعنی اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. یعنی اللہ کی معیت مطلب کیا، ساتھ ہے مطلب کیا، یعنی اللہ کی مدد ملے گی، اللہ کی نصرت ملے گی اور اللہ کی رحمت کا یہ وعدہ ہے. مع الصابرین یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں گا. جو لوگ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں کیا کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور نہ ہی ان کو کبھی کوئی مشکلوں میں ڈالے گا. تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت ہی کامیابی ہے. یعنی ہمیں دنیا میں کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہونی چاہیے. جو بھی ہے وہ ہمارے پاس ہے، اس کتاب میں ہے، اس قرآن میں ہے. زندگی جیسے جینی ہے تمام تر سبجیکٹ اس قرآن کے اندر ہے. ہر پہلو پر اللہ نے بات کری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن میں ہم سے بات کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ اس قرآن میں بتا رہا ہے. تو ہم تو کیسے زندگی جی رہے ہیں؟ ہمارا قرآن ہمارے زندگی میں شامل ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے. شامل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میرا ایوری عمل، جو بھی عمل ہے وہ قرآن کے مطابق ہو. آؤٹ آف اٹ بالکل نہیں. قرآن کے باہر اس کا دیکھ کر اس کا دیکھ کر یہ کر رہی ہے بول کے میں کروں وہ اچھا کر رہی ہے تو میں سوچوں وہ اچھا کر رہی ہے. پتا نہیں وہ اچھا ہے کہ برا ہے. مجھے دیکھ کر تو لگ رہا ہے وہ اچھا کر رہی ہے کچھ، تو میں بھی کر رہی ہوں کاپی اس کو. کسی قوم کو کاپی کر رہے ہیں، ارے وہ قوم بڑا زبردست قوم ہے، وہ دیکھو کتنے اچھے کام کر رہی ہے. تو ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہمیں کسی ایز اے پرسن دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ ایز اے گروپ دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ ایز قوم دیکھنے کی ضرورت ہے، ایز اے کنٹری دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے ہمارے قرآن کو دیکھنے کی. جو بھی کرنا ہے ہمیں قرآن کے حساب سے قرآن کے مطابق کرنا ہے، جو کہ نہیں کر رہے ہم لوگ. تو پھر کس طرح سے ہم سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، ہمیں کامیابی دیں گے. تو یہ آیت دیکھیں، سب سے بڑی کامیابی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرنا. دوسرا اتحاد، یونٹی. ہم جو بھی ہیں جتنے میں ہیں، دیکھیں اتحاد تھا 313 میں جنگ بدر میں، تو اتحاد نے انہیں کامیابی عطا کری. دیکھیں کوئی پاور تو ہے ہی نہیں ان کے پاس تھا. ان کے سامنے تو اتنے بڑے لوگ تھے، اتنا اسلحہ لیے ہوئے، اتنا طاقتور لوگ تھے، لیکن 313 کے پاس کیا تھا؟ اتحاد. ایک اتحاد، ایک کامل یقین اپنے رب پر کہ اللہ راضی تو سب کچھ راضی. تو یہ اس یقین نے انہیں کامیابی دلا دی، اس اتحاد نے انہیں کامیابی دلا دی. تو یہاں پر اللہ کہتا ہے اتحاد میں طاقت ہے. وہ نیوکلیئر بامبس میں اور وہ ایٹامک بامبس میں اور پتہ نہیں اس میں کامیابی نہیں ہے، اس میں کوئی پاور نہیں ہے unless and until اللہ اجازت نہ دے، ورنہ وہ ٹائم فیس ہو جانے والی چیزیں ہیں. کیوں اللہ نہیں چاہے گا تو وہ چیزیں کبھی بھی کام نہیں کریں گی. تو یہ اللہ بتا رہا ہے کہ اتحاد میں طاقت ہے، جبکہ اگر ہم تفرقہ کریں گے، ہم فرقہ فرقہ کھیل کھیلیں گے تو ہم کمزور پڑ جائیں گے، ہماری طاقت ختم ہو جائے گی. تو یہ جو انا، یہ حسد اور فضول جھگڑے ہیں، ان سے ہم سب کو بچنا چاہیے. کبھی بھی جھگڑنا نہیں چاہیے ہم مسلمانوں کو. ایٹ لیسٹ چاہے کوئی صحیح کوئی غلط ہونے دو، تو صحیح میں غلط تو صحیح بول کے ہم لوگ لڑ لے کر بیٹھتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ ہمیں یہ آیت بتاتی ہے. 47
वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रियाअन नासी व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लाहु बिमा यामलूना मुहीत। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? और उन लोगों की तरह न हो जाना, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पर, और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो अपने घरों से इतराते हुए निकले। लोगों को दिखाने के लिए निकले थे वो लोग, और अल्लाह की राह से रोकते थे ये लोग। अल्लाह इनके तमाम आमाल को घेरे हुए है। यानी यहाँ तकब्बुरी का एक और रूप बताया जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी कौम का, अपने बंदों का और एक घिनौना रूप बता रहा है। यानी ये आयत जो है गज़वाए बदर के मौके पर कुरैश मक्का के सरदारों के रवैये की तरफ इशारा करती है। यानी जब जंगे बदर हुई उससे पहले किस तरह से मक्का के कुरैश गज़वाए बदर के मौके पर वो लोग किस तरह से वो उनके सरदार निकले थे, घरों से बाहर निकले थे, उनका रवैया कैसा था, कितना तकब्बुर, कितना घमंड भरा हुआ था इनके सरदारों के अंदर। यानी वो देखते ही सीन बनता था। जब ये तमाम कुरैश मक्का निकले थे रास्तों पर झगड़ने के लिए मुसलमानों के साथ, 1000 की तादाद, पूरा असला लिए हुए, पूरा खाना कितने दिनों का लिए हुए, यानी पूरी तैयारी के साथ जो ये निकले थे, तो इनका अल्लाह ताला असल मकसद, असल पर्पस बता रहा है आज यहाँ इस आयत में। तो ये सरदारों का रवैया बता रहा है अल्लाह ताला। यानी बतरा आया है यहाँ पर, बतौरा मिन दियारिहिम बतरम व रिया अन्नास। रिया मतलब दिखावा, नास लोग, बतरा यानी नियामत, इतराना, कोई नियामत अल्लाह की पाना और इतराना। देखो देखो मेरे पास क्या है, देखो देखो मेरे पास कितना माल है, देखो देखो मेरे पास कैसे कैसा घर है। बोलते होता है ना, लोग एकदम तहश में आकर इतराना शुरू कर देते हैं। वो भूल जाते हैं उस वक्त की ये दिया किसने है, ये नियामत उनको मिली कहाँ से है, वो भूल जाते हैं उस वक्त और इतराना शुरू कर देते हैं। और आज देखें दुनिया के जो पावरफुल जो भी कंट्रीज हैं वो आज इतरा रहे हैं। क्यों? जिसने उनको पावर दिया उसको भुला बैठे हैं ये लोग। ये समझते हैं ये तमाम पावर जो है उनके पास उनका खुद की मेहनत की कमाई है, यानी खुद ने कमाया है ये तमाम पावर उन्होंने। आने जिसने नियामत दी उसको भुला बैठे हैं। तो ये हर दौर में हर एक कर रहा है ये चीज। और इंडिविजुअल यानी फर्दन फर्द और इज्तिमाई दोनों भी इस घमंड में चूर हो गए हैं आज कि असल नियामत किसने दी है, नियामत देने वाले को भुला बैठे हैं हम। तो यहाँ पर बतरा मतलब नियामत अल्लाह की पाकर इतराना, तकब्बुर करना और हक को हकीर समझना। हक को यानी जो सच है, जो सामने नजर सच आ रहा है, उसको हकीर समझना। कुरैश अपनी ताकत, दौलत और बड़ी तादाद पर फख्र करते थे। यानी कुरैश जब आए थे 1000 की तादाद, और पता नहीं उन्होंने कितने घोड़े, कितने ऊंट, दीन के हिसाब से कितने ऊंट उन्होंने खाने के ही लिए लाए थे। ये तमाम तैयारियां वो खुद इतरा रहे थे देखकर, इतना उनके अंदर घमंड आ गया था ये तमाम चीजों से। तो ये तमाम वो क्या है, फकर करते हुए आए थे, मदीना आए थे बदर के मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से जंग करने, इतराते हुए, दिखाते हुए, लहराते हुए आए थे ये लोग। वो क्या समझते थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता, कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कोई ताकत नहीं है कि आज हमें हरा दे। देखिए ये घमंड कितना था इनके अंदर, अंधे बन गए थे ये घमंड के अंदर, और उन्होंने हक को देखा ही नहीं।
اللہ کے پاور کو دیکھا ہی نہیں انہوں نے. تو وہ کیا سمجھتے تھے, کوئی انہیں ہرا نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو الرٹ کیا ہے, وارن کیا ہے کہ کبھی بھی غرور جیسی ایسی بری بلا میں مبتلا نہ ہو جانا. غرور, تکبر, انا میں کبھی بھی ان چیزوں کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا. یہ مسلمانوں کے لیے کہا جا رہا ہے, اس چیز سے دور رہو تم. یہ بس ہمیں یہ چیزیں, یہ تمام چیزیں ہمیں کچھ بھی نہیں دینے والی. تو اللہ تعالیٰ کو ریاکاری اور دکھاوا بالکل بالکل بھی پسند نہیں ہے, اور یہ ریاکاری کرنے والے, دکھاوا کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ ریا الناس کہا گیا ہے یہاں پر, دیکھیں, وہ ریا الناس. یعنی اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہر عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے, کسی کمپٹیشن میں نہیں, ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں نہیں. آج ہر چیز کمپٹیشن بن گئی ہے کہ نہیں؟ چھوٹے بچے جب ہوتے اسکول جاتے ہیں, سب سے پہلے انہیں کمپٹیشن میں ڈالا جاتا ہے. کون اچھا ہے, کون کس سے اچھا ہے, کون کلاس میں فرسٹ رینک لے کر آتا ہے, کون ٹاپ آتا ہے. دیکھیں, جڑ ہی جب ہم ڈالتے ہیں بچوں کی ہمارے, وہاں پر کمپٹیشن ڈال دیتے ہیں. کچھ اچھا بننے کی, انسانیت کی, کچھ بھی نیکیاں کرنے کی جڑ نہیں ڈالتے ہم لوگ. جو فاؤنڈیشن ہی ہم غلط ڈالتے ہیں, تو بچپن سے ہی پھر کمپٹیشن میں لگ جاتے ہیں ہم. کون تیز دوڑتا ہے, کون اسپورٹس میں بھی وہی حالت, کون فرسٹ آتا ہے, کون ٹاپ موسٹ کلاس میں ریزلٹ لے کر آتا ہے, کون پوری کنٹری میں ٹاپ موسٹ آتا ہے, پھر اس کا نام بڑے بڑے پوسٹرز میں لگ جاتا ہے. مجھے بتائیں, کیا اتنے سارے بچوں میں خالی ایک دو ہی ٹاپ, باقی کیا ہیں؟ یعنی باقیوں کی اہمیت کیا ہے پھر؟ انہوں نے کیا کرنا چاہیے پھر؟ چلو ان کو لیبل مل گیا کہ وہ دے آر گڈ فار نتھنگ. اگر وہ لوگ گڈ فار نتھنگ, تو پھر باقیوں نے کرنا کیا چاہیے پھر زندگی میں؟ تو یہ جو اسکولز میں جو کریکولم ایکٹیویٹیز جو بھی ہوتا ہے, یہ غلط ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ بچوں میں تفرقہ ڈال رہا ہے, بچوں میں نفرتیں ڈال رہا ہے. جب ایک ٹاپ پر آتا ہے تو ظاہر ہے دوسرے کے دل میں زہر بھر جائے گا, اس کے خلاف ہو جائے گا, نفرت کرنے لگ جائے گا اس سے کہ اس نے مجھے کیوں ٹاپ نہیں آنے دیا. تو کس طرح سے زہر پھیلا جا رہا ہے ہمارے پورے قوم کے اندر. بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا ہے, بچے سے لے کر بڑے بوڑھے, بڑے اور بوڑھوں تک بھی. تو یہ کمپٹیشن ہمارا اسلام کا شیوا نہیں ہے. دس از ناٹ. تو قریش جو آئے تھے, ان کا مقصد صرف جنگ نہیں تھا, بلکہ وہ اپنی شان شوکت دکھانے آئے تھے. سی ہاؤ پاورفل وی آر. ہماری طاقت دیکھو کتنی ہے, ہمارے پاس مال دیکھو کتنا ہے, ہم تم کو ایسے ہی چونٹیوں جیسے مسل دیں گے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اسلام کیا سکھاتا ہے کہ جو بھی تم کرو نا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو, اللہ کو خوش ہونا چاہیے, نہ کہ لوگوں کی تعریفیں بٹورنا چاہیے. ہمارا ہے نا, کوئی کسی نے تعریف کرا تو ہم چنے کے جھاڑ پر چڑھنے شروع کر دیتے ہیں. ہاں بھائی, مجھے تعریف ملی آج, تو میں آٹومیٹکلی پھلنے لگتی ہوں, پھولنے لگتی ہوں, میں موٹی ہو جاتی ہوں کہ میری تعریف ہو گئی. ارے بھائی, تعریف اس خدا کی جس نے مجھے بنایا. الحمدللہ. ارے ایک ہی ذات ہے تعریف کے قابل. تو یہ چیز ہم نہیں سمجھتے آج. ہماری دنیا میں تمام چیزیں کھوکھلی ہو گئی ہیں. تو قریش کا مقصد ہمیں سمجھ میں آیا, وہ صرف اپنی شوکت دکھانا چاہتے تھے. لیکن اسلام یہ چیز نہیں سکھاتا, بلکہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے.
اور تعریف اگر ملی ہے تو رب کے پاس ملی ہے ہمیں، نہ کہ اس دنیا والوں کی۔ تو اللہ کی راہ سے یہ لوگ ہمیں روکتے بھی ہیں۔ یہاں پر وہ بھی بتایا گیا، من دیار بطرا وریا الناس ویسدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے یہ روکتے ہیں ہمیں۔ اللہ ہر عمل سے باخبر ہے۔ یعنی قریش صرف خود کافر نہیں تھے، یعنی وہ تو کافر تھے، چلو اللہ کو نہیں مانتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، لیکن دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے نہیں دیتے تھے، مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے تھے۔ جیسے پتا چلا قریش مکہ کو، جیسے پتا چلا فلانے نے اسلام قبول کیا، اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اس کو مار دھاڑ، اس کو جلانا، اس کو ٹارچر کرنا، فزیکل پرسیکیوشن، یہ تمام چیزیں کرنا شروع کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، جو بھی اللہ کی راہ میں آنا چاہتا تھا، عمل کرنا چاہتا تھا، ان کو روکتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے واللہ بما یعملون محیط، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر اور باطن دونوں جانتا ہے۔ اللہ باہر سے بھی دیکھ رہا ہے ایک انسان کو، اور اس کا اندرونی بھی دیکھ رہا ہے، اس کا دل کیسا ہے، اس کی روح، ہر چیز اللہ جانتا ہے۔ یعنی کوئی نیت ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نہیں جانتا۔ تو یہ عمل یا منصوبہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، یعنی میں جو کچھ عمل کر رہی ہوں اس وقت، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں، یا لوگوں کی واہواہی بٹورنے کے لیے کر رہی ہوں میں یہ سب، یہ اللہ، میں بھلے بتا دوں لیکن اللہ میرے دل کو جانتا ہے نہیں جانتا ہے، میری نیت کو جانتا ہے نہیں جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے نا سب کچھ۔ تو کوئی نیت، کوئی میرا منصوبہ، کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، جو بھی میں عمل کرتی ہوں اس کا پے پے ہمیں حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ تکبر اور غرور انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ نمبر 1، تو ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے۔ دیکھیے کوشش انسان کر سکتا ہے، میں 100% شیور تو نہیں ہوں کہ میں تکبر نہیں کروں گی، میں ریاکاری نہیں کروں گی، میں ضد نہیں کروں گی، میں انا پرستی نہیں کروں گی، لیکن میں کوشش کروں گی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا چلا اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، تو پھر مجھے کوشش کرنی ہے، لیکن کامیابی اللہ انشاءاللہ دے گا۔ میری نیت کے مطابق میں کوشش کروں گی، اللہ اس کا ہمیں پھل دے گا ضرور۔ تو ہر نیک عمل صرف اللہ کے لیے ہمیں کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ نمبر 2، یہ چیز یاد رکھے، میں جو بھی کرتی ہوں، اگر لوگ مجھے گالی بھی دیتے ہیں یا لوگ مجھے مارتے بھی ہیں، that doesn't mean کہ میں غلط ہوں، میں بری ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے جو کیا ہے عمل، وہ اللہ کو پسند ہے۔ I cannot expect both دونوں بھی ہیپی ہوں گے سیم ٹائم، اللہ بھی ہیپی ہوگا، لوگ بھی ہیپی ہوں گے، تو مجھے کسی کو تو چھوڑنا پڑے گا، یا تو اللہ کو یا تو لوگوں کو۔ تو اگر میں اللہ کو پکڑتی ہوں اور میرے عمل کرتی ہوں، تو ایک دن آئے گا کہ لوگ بھی مجھ سے خوش ہوں گے، سو آئی ول گیٹ بوتھ، ون ون پوزیشن ہو جائے گا میرا، آئی ول گیٹ بوتھ، اللہ بھی خوش اور میرے لوگ بھی خوش۔ لیکن اس کے لیے آزمائش سے گزرنا پڑے گا، پتھریں آئیں گے، پتھر آئیں گے میرے قریب، میرے سر پر 4 پتھر گریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں غلط ہوں۔ مجھے پہلا پکا یقین ہونا چاہیے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ صحیح ہے، 100% صحیح ہے، اور رب میرا راضی ہے۔ تو یہ اللہ کہتا ہے کہ ہر عمل جو کروں میں اللہ کی رضا کے لیے کروں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کروں، دوسروں کو دین سے ہمیں روکنا نہیں چاہیے۔ آج ہے، میں جانتی ہوں یہ بات، ہم دوسروں کو دین سے روکتے ہیں آج، اس مسجد میں مت جا، اس مسجد میں نہ جا، وہ اہل حدیث، وہ تبلیغی، وہ سنی، ہم کیا کرتے ہیں اس مسجد میں مت جانا، ہاں وہ صحیح لوگ نہیں ہیں۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو مسجدوں سے روکنے والے؟ اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کا عمل ان کے ساتھ،
لیکن میرا اگر عمل صحیح ہے تو تمام اللہ کے گھر ہیں، میں کسی بھی اللہ کے گھر میں چلی جاؤں، اپنی نمازیں ادا کروں، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ یہ اتنی سی بات ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آج۔ تو اللہ ہماری نیتوں سے باخبر ہے، اور اس لیے ہمیں ہمیشہ کیا ہے، پیورٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ تمام عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ تو لاسٹ آیت، آج کی 48 آیت ہم دیکھتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے، اور اللہ اس کو جو وہ عمل کرتا ہے اس کو گھیرنے والا ہے، یعنی ہر ایک کو اللہ گھیرنے والا ہے۔ یعنی اس دنیا میں تو شاید میں چھوٹ جاؤں کچھ بھی کر کے، لیکن آخرت میں مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا پڑے گا جو میں کر کے آئی ہوں۔ میرا جواب میری نہ ماں دے گی، نہ میرا باپ دے گا، نہ میرا بھائی دے گا، نہ میری بھابھی دے گی، نہ میری بہنیں دیں گی، کوئی نہیں دے گا۔ میرا جواب مجھے دینا پڑے گا کہ میں نے فلاں کام کیوں کیا۔ آج ہوتا ہے نا دنیا میں، یہ میری بہن ناراض ہو جائے گی، یہ میرا بھائی ناراض ہو جائے گا، یہ میرا باپ ناراض ہو جائے گا، اس لیے ہم غلط سلط چیزیں کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ میرا اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ تو ہمیں کیا غور کرنا ہے، میرا رب راضی تو سب راضی، یہ فارمولا ہمیں اپنے زندگی کے ساتھ رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے میں ہر ایک کو گھیرنے والا ہوں، محیط۔ اور آخری آیت آج کی جو رکو کی، 6 رکو کی، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یعنی اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظر میں خوش نما بنا دیے اور کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا حمایتی ہوں، مددگار ہوں۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ جو آیت آئی ہے یہ کمپلیٹ شیطان کی بات ہو رہی ہے، شیطان کلام کر رہا ہے یہاں پر، یعنی اللہ نے شیطان کی بات بتائی یہاں پر ٹوٹل، اور پھر شیطان کیا کہتا ہے وہ بھی اس میں آ گیا ہے۔ یعنی یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو کیا ہے، گناہ اور باطل کاموں کو انسان کی نظر میں اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ یعنی جو گناہ کے کام ہوتے ہیں، جو باطل کام، غلط سلط کام جو ہوتے ہیں، وہ شیطان ہمارے سامنے اچھے بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ وہ کام، وہ گناہ ہم کر جائیں۔ دیکھیں اگر شیطان غلط کام کو ڈیفیکلٹ بنا کر پیش کرے گا کہ انسان دیکھ کر ہی وہ کام نہیں کرے گا تو پھر شیطان کا ساتھ کون دے گا؟ کوئی نہیں دے گا، رائٹ؟ یہ کتنا ڈیفیکلٹ کام ہے بول کے چھوڑ دے گا، یعنی برائی آٹومیٹکلی چھوٹ جائے گی۔ لیکن شیطان کیا ہے، دیکھیں شیطان ہر برائی کا کام اچھا بنا کر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیں شیطان کا دھوکا، شیطان کا فریب کیسا تھا، دیکھیں قریش مکہ کے ساتھ اس نے کیسا دھوکا کیا، دیکھیں یعنی شیطان کا طریقہ یہ کہ وہ گناہ اور باطل کاموں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے، تم بہت طاقتور ہو، جیسے قریش مکہ کو شیطان نے کیا کہا، ارے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ مٹھی بھر لوگ ہیں، تم لوگ تو اتنے ہو، ہزاروں کی تعداد میں ہو تم لوگ، اور اوپر سے تمہارے پاس اسلحہ ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس مال ہے، یہ تمام بول کے شیطان نے ان کی انکریج کیا، قریش مکہ کو انکریج کیا، ان کی طاقت بتائی کہ کچھ یو آر پاورفل،
So no, nothing to fear about them. यानी ये मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये किसने किया काम? शैतान ने। कितना आसान बना दिया है, देखिए शैतान ने, कि ये जंग को तैयार हो जाएं, ये मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। कहा कि तुम ताकतवर हो, तुम्हें कोई भी आज हरा नहीं सकता, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शैतान ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, डरो मत। तो ये शैतान का गरूर और झूठी उम्मीद, ये पैदा किया उसने कुरैश मक्का के अंदर। जो कुरैश मक्का थे उनके अंदर ये तमाम गरूर पैदा किया, और शैतान का वादा वफा न कर सका। फिर क्या हुआ? जंग में क्या हुआ? जब जंग शुरू हुई और शैतान ने फरिश्तों को अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हुए देखा, यानी शैतान देख सकता था, शैतान ने देखा अल्लाह फरिश्ते भेज रहा है मुसलमानों की मदद के लिए, यानी जंग में मदद करने के लिए भेज रहा है, फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, ये शैतान देख रहा था। तो पीछे हट गया, वो डर गया। जाहिर है शैतान कोई अल्लाह से बड़ा तो था नहीं ना, अल्लाह की ताकत को जानता था शैतान। जैसे शैतान को पता चला कि अल्लाह इनके साथ है, ये भाग खड़ा हुआ। शैतान जंगे बदर से भाग खड़ा हुआ। क्या कहा उसने? देखें उसने क्या कहा, मैं तुमसे बरी हूं, मैं नहीं अभी तुम्हारे साथ, मैं आजाद हूं तुमसे, मैं तुम्हारी मदद करने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं वो देख रहा हूं। उसने क्या कहा देखें, गौर करें, मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे। यानी जाहिर है फरिश्तों को इंसान तो नहीं देख सकते, लेकिन शैतान देख सकता था। इसलिए उसने ये वर्डिंग्स कहे कि मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख सकते, इसलिए मैं बरी हूं तुमसे, मैंने मदद करने वाला तुम्हारी। तो और एक चीज कही उसने, मैं अल्लाह से डरता हूं। क्या मतलब है मैं अल्लाह से डरता हूं? क्या वो ईमान वाला हो गया? अल्लाह से डरना मतलब क्या ईमान वाला हो गया? उसने इस्लाम कबूल किया क्या? क्यों कहा उसने कि मैं अल्लाह से डरता हूं? वो अल्लाह के अजाब और अपनी हलाकत का अंजाम जानता था। अल्लाह क्या करेगा उसके साथ वो जानता था, अल्लाह का पावर वो जानता था, वो देख चुका था। उसके साथ अल्लाह ने क्या किया है देख चुका था, भुगत चुका था। उसने इसलिए अपनी जान बचाने के लिए क्या किया? कुरैश का साथ छोड़ दिया और भाग खड़ा हुआ मैदान से। क्यों? अल्लाह कहता है अल्लाह सख्त सजा देने वाला है, वल्लाहु शदीदुल इकाब। ने आखिर में अल्लाह ताला ने खबरदार किया कि जो लोग शैतान के बहकावे में आकर हक की मुखालिफत करेंगे, सच का साथ छोड़ देंगे, उनके लिए अल्लाह कहता है सख्त अजाब दूंगा मैं। इन्हें हक को देखकर इनकार करना कितना बड़ा गरूर, कितना बड़ा तकब्बुर है। हमेशा इंसान को हक के साथ होना चाहिए कि ना हक के साथ। तो अल्लाह कहता है मेरा अजाब तुम जानते नहीं हो, अगर तुम हक को देखकर भी मुंह फेर लोगे तो मेरा अजाब तुम देख लोगे। इस आयत से हमें क्या मालूम होता है अभी? क्या शैतान जो है गुनाहों को खूबसूरत बनाकर पेश करता है। हम जितने गुनाह करते हैं, हमसे जितने गुनाह होते हैं, जरा गौर करें, सोचें जरा। कभी कोई गुनाह करते हुए मुझे या आपको तकलीफ हुई है? कोई भी एग्जाम्पल ले लें आप, तकलीफ होती है क्या कोई गुनाह करते वक्त? फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा रस्म कर रही हूं मैं जो हमारे दीन का हिस्सा हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बर्थडेज कर रही हूँ, मैं बर्थडे मना रही हूँ, अब फंक्शन कर रही हूँ बहुत बड़ा। क्या मुझे कोई तकलीफ होती है उसके अंदर? क्या मुझे जगह जगह पर ये समझ में आता है कोई चीज लानत करती है मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है, ये अमल हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैं कहीं ठोकर खाती हूँ, कहीं तकलीफ होती है,
कहीं मेहनत करनी पड़ती है, कहीं पसीना निकलता है मेरा इस काम के अंदर, नहीं निकलता, बल्कि हर चीज इतनी ऑटोमेटिकली हो जाती है, हर बंदोबस्त इतना ऑटोमेटिकली हो जाता है, इतने हेल्पिंग हैंड्स आ जाते हैं ऐसे कामों के अंदर, मुझे पता भी नहीं लगता और वो चीज हो जाती है। और इतना तक कि मैं वो बैठकर सोचती भी नहीं हूं कि मैंने आज कोई बहुत बड़ा गलत काम किया है। क्यों? शैतान लगने ही नहीं देता, ये सोचने को भी नहीं देता, ये चीजें, ये गलत काम सोचने को भी नहीं देता, फुर्सत भी नहीं देता। तो ये चीजें देखिए, अल्लाह ताला यही कहता है कि गुनाह वो खूबसूरत बनाकर पेश करता है, कोई तकलीफ नहीं होती, ताकि इंसान आसानी के साथ गुनाह कर जाए। वो झूठी उम्मीदें दिलाता है और झूठे वादे भी साथ में करता है। जैसे कि कुरैश मक्का के साथ वादे किए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फिर क्या हुआ? आखिर में भाग खड़ा हुआ, कोई मदद नहीं करी उसने कुरैश मक्का की, और वो हार गए, मर गए, खप गए, है कि नहीं? कितनों को मुसलमानों ने काट डाला। तो ये तमाम चीजें देखें, ये शैतान के झूठी उम्मीदें और झूठे वादे। मुसीबत आने पर शैतान क्या करता है? अपने पैरोकारों को, अपने फॉलोअर्स जो होते हैं उनको छोड़कर भाग खड़ा होता है। असल भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए, ना कि अपनी ताकत पर, अपनी तादाद पर, या शैतानी वसवसों पर। असल जो भरोसा है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए। अल्लाह की मदद ही हकीकी कामयाबी है। यानी जब जिस वक्त अल्लाह की मदद आती है, समझो कि वही कामयाबी है हमारे लिए, और उसकी मुखालिफत क्या है? सख्त अंजाम का बायस बनती है। यानी हक की मुखालिफत हम करेंगे तो फिर हमें उसका अंजाम भी भुगतना होगा। तो इस आयत में हमें क्या बताया कि शैतान ने कुरैश को गरूर में मुब्तला करके कामयाबी की झूठी उम्मीदें दिलाई, लेकिन जब अल्लाह की मदद नाजिल हुई तो इन्हें छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इससे सबक क्या मिलता है? कि शैतान कभी सच्चा खैरख्वाह हो ही नहीं सकता किसी का, जबकि हकीकी मददगार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 48 आयत हो चुकी है और 6 रुकू कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह से हम दुआ करते चले, बहुत सारे सबक हमें सीखने को मिल रहे हैं, समझने को मिल रहे हैं। अभी शर्त यह है कि इन तमाम चीजों को सिर्फ सीखना नहीं है, सुनना नहीं है, बल्कि हमें इस पर अमल भी करना है। अल्लाह से दुआ करना है, अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब को जो भी सुनते करते हैं हम लोग उस पर अमल की तौफीक दे, और जब तक हमें जिंदा रखे, दीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।